ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل عرض کرنے جا رہا ہوں جو قرآنی عمل ہے اور ہر بندے کی خواہش ہے، خواہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ لوگوں میں میری عزت ہو، لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، میرا ادب کریں، جو بات میں کہوں اس بات کو تسلیم کریں، جو میں پسند کروں وہی میرے اپنے بیگانے جو جاننے والے ہیں وہی چیز وہ پسند کریں، جو میری رائے ہو وہی میرے جاننے والے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی وہی رائے ہو۔ تو جب کوئی بندہ کسی کی عزت کرتا ہے تو اس کی یقیناً ہر بات کو مانتا ہے۔ تو دنیا میں عزت پانے کے لیے اور آخرت میں عزت پانے کے لیے یہ ایک قرآنی عمل ہے اور مجرب عمل ہے اور بزرگوں کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کو آپ نے دن میں صرف 5 بار پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے بعد آپ نے وہ ایک آیت پڑھ لینی ہے۔ تو آپ کا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، عہدے میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، رشتہ دار ہے، اپنا ہے، غیر ہے، اس عمل کی برکت سے، ایک آیت مقدسہ کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ جو بندہ بھی ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اور صرف اتنی ہی عزت نہیں بلکہ جنہوں نے اس آیت مقدسہ کو پڑھا تو اللہ کے نبی پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو عزت عطا فرمائی اور ان کا اٹھ کر استقبال کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ اتنی طاقت والی، اتنی برکت والی، اتنی رحمت والی یہ آیت مقدسہ ہے۔ لوگ دنیا کی عزت کو ترستے ہیں لیکن اس آیت کو پڑھنے سے اللہ دنیا کی بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کی بھی عزت عطا فرمائے گا، اور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، شافع محشر میرے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اللہ کے نبی نے کہ جس بندے نے اس آیت مقدسہ کو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک آیت قرآن مجید کی ایک دفعہ نماز کے بعد پڑھنا ہے،
تو جس بندے کو دنیا میں عزت مل جائے سمجھو ساری دنیا مل گئی، اور جس کو آخرت میں عزت مل جائے تو سمجھے آخرت کی دولت بھی اسے مل گئی، اور جس کو میرے نبی عزت دے دیں اس کا کیا ہی مقام ہوگا، اس کی کیا ہی عزت ہوگی، اس کی کیا بلندی ہوگی جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پیشانی کو چوم لیں اپنے نبوت والے ہونٹوں سے اور فرمائیں کہ یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ کون؟ جو بندہ اس آیت مقدسہ کو پڑھتا ہے۔ کتنی عظیم آیت ہے، کتنی بابرکت قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ ہے۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن مجاہد کے پاس میں تھا تو ایک شخص آیا، تو ابو بکر بن مجاہد جن کا اولیاء کرام میں بڑا نام ہے، ان کا مدرسہ تھا، مسجد تھا، واعظ و نصیحت کرتے تھے، لوگ ان کی بات کو مانتے تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، بڑا مقام تھا ان کا ابو بکر بن مجاہد کا۔ تو ابو بکر بن محمد فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن مجاہد کے میں پاس تھا اور ایک شخص آیا جس کو دنیا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑی محبت تھی انہیں اللہ اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کا نام اگر کوئی بندہ لے لیتا تھا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تو اپنی جیب میں اکثر شیرینی رکھتے تھے، میٹھا رکھتے تھے، جیب سے نکال کر اس بندے کے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے تو نے میرے رب کا نام لیا ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ اتنی محبت اللہ سے رکھتے تھے کہ لوگ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو دیوانہ کہا کرتے تھے، مجنوں کہا کرتے تھے، اور کئی دفعہ لوگ ایسے بھی نام لے لیتے تھے کہ ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ معاف فرمائے یہ پاگل ہے، کہ ایسی محبت تھی اللہ تعالی سے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو۔ تو ابو بکر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا، تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں تو ابو بکر بن مجاہد اٹھ کر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، اور پھر آگے بڑھے اور معانقہ کیا، اور پھر حضرت ابو بکر بن مجاہد نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، ان کا اکرام کیا، ان کا احترام کیا۔ تو لوگ حیران ہیں اور کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ، آپ اس دیوانے جن کو لوگ بغداد کے پاگل کہتے ہیں تو آپ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا اکرام کرتے ہیں، لوگ تو انہیں دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں ان کی کیوں نہ عزت کروں جن کی عزت رسول اللہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں جن کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کی پیشانی کا بوسہ کیوں نہ لوں جن کی پیشانی کا بوسہ رسول اللہ نے لیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، عزت دی، اور پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا نبوت والے لبوں کے ساتھ۔ واہ، میں قربان جاؤں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ لوگ دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان کو عزت دے رہے ہیں، اور جن کو میرا نبی عزت دے دے اس سے دنیا میں اور آخرت میں کسی اور کی عزت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، تو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں بعد میں خواب تھا، خواب کے بعد میری ملاقات ہوئی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فرض نماز کے بعد کون سا ورد کرتے ہیں؟ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں یہ آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم خصاف رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں آئے۔ تو جب مسجد میں آئے تو ابو بکر بن مجاہد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر ان کا اکرام کیا، احترام کیا، بوسہ دیا، اور ایسا اکرام کیا جیسے کوئی وقت کے بادشاہ بھی ہو اور وقت کا کوئی ولی بھی ہو، کیونکہ اصل بادشاہ تو وقت کا بادشاہ نہیں ہوتا، اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو وقت کا ولی ہوتا ہے، جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کیا۔ شاگردوں نے دیکھا اور آپس میں خسر پھسر شروع کر دی کہ ہمارے استاد محترم ابو بکر بن مجاہد تو وہ ہیں کہ اگر وقت کا بادشاہ بھی آئے تو اس کے لیے بھی اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، اور ایک دیوانہ آیا ہے، سادہ سا بندہ ہے، تو اس کے لیے ہمارے استاد ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ خیر جب وہ چلے گئے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، تو شاگردوں نے عرض کی کہ حضرت استاد جی، آپ تو بادشاہوں کے آنے پہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بڑے بڑے عہدے والے آتے ہیں تو آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، لیکن ایک سادہ سا بندہ، سادہ سا لباس، سادہ سا انداز، اور ایک اس طرح سمجھیے غریب بندہ آپ کے پاس مسجد میں آیا، آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، ایسا اکرام کیا کہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کسی کا آپ نے ایسا اکرام احترام کیا۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، جس کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں، اس کا احترام میں ابو بکر بن مجاہد کیوں نہ کروں؟
شاگرد حیران. تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا کہ رات خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو اللہ کے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر بن مجاہد، صبح تیرے پاس ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے. صبح تیرے پاس ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے، اور جس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل جائے. واہ میں قربان حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی شان پر، عظمت پر، مقام پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں ہیں لوگوں کو اللہ کے نبی خواب میں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو صبح تیرے پاس ایک بندہ آئے گا، وہ جنتی ہے. تو آج جب میں مسجد میں تھا تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ میرے پاس آئے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ شخص جنتی ہے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جنتی ہے. جنتی بھی ہو اور رسول اللہ بھی جس کا اکرام کریں، عزت دیں، احترام کریں، میں کیوں نہ ان کا احترام کروں. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب وہ شخص تیرے پاس آئے تو پھر اس کا اکرام کرنا، احترام کرنا. اب میرے شاگردو، لوگوں مجھے بتاؤ میں کیا کروں، ان کا احترام اور اکرام کیسے نہ کروں جن کا اکرام اور احترام کرنے کو حکم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے. حضرت ابو بکر بن مجاہد فرمانے لگے 2 دن کے بعد مجھے دوبارہ خواب آئی، اور خواب میں پھر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، جس طرح تو نے شبلی کا اکرام کیا، لوگ تیرا بھی ایسے ہی اکرام کریں. جس طرح شبلی کا تو نے اکرام کیا، احترام کیا، اسی طرح لوگ تیرا بھی اکرام اور احترام کریں. بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شبلی کا اکرام کرنا، احترام کرنا. وہ جنتی ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا میرے نبی نے. وہ کون سی شخصیت تھی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ. ان کا عمل کیا تھا؟ عمل یہی تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد 11واں پارہ آیت نمبر 128 سورہ توبہ کی اس آیت کو پڑھ لیا کرتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر بن مجاہد فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ وہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیت کو پڑھتے ہیں اور 80 سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، ایک بھی ناغہ نہیں ہے. اللہ اکبر. 5 نمازوں کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے 80 سال ہو گئے ہیں، ناغہ ایک نہیں ہے. اتنی محبت تھی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. پورا قرآن ہی میرے نبی کا ذکر ہے، لیکن اس آیت میں ذرا خصوصیت ہے کہ میرے نبی کے دل میں حرص تھی کہ یہ بندہ بھی جنت والا بن جائے، یہ بندہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بندہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ جنت میں چلا جائے. اور رحیم تھے اپنی امت کے لیے، شفیق تھے اپنی امت کے لیے، مہربان تھے اپنی امت کے لیے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دل میں ہر وقت خواہش ہوتی تھی کہ ہر بندہ جنت میں جانے والا بن جائے، ہر بندہ جنتی بن جائے. تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے صرف دنیا میں ہی عزت نہیں ملی، آخرت میں بھی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو عزت مل گئی.
کوئی لمبا چوڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، لمبا چوڑا کوئی عمل نہیں ہے، 10 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، 10 سیکنڈ لگیں گے، 15 سیکنڈ لگ جائیں گے ایک آیت کریمہ پڑھنے میں ہر فرض نماز کے بعد۔ تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ آپ کہتے ہیں کہ دنیا والے میری عزت کریں، وہ اللہ کے بندو آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ کا بھائی آپ کی عزت کرے گا، آپ کی بہن آپ کی عزت کرے گی، آپ کے والدین آپ کی عزت کریں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کی عزت کریں گے، آپ کی بیوی آپ کی عزت کرے گی، آپ کے محلے دار آپ کی عزت کریں گے، عہدے دار آپ کی عزت کریں گے، اور وقت کے حاکم آپ کی عزت کریں گے، وقت کے بادشاہ آپ کی عزت کریں گے۔ یہ یہاں پہ ابھی بس نہیں ہوتی، بلکہ اس آیت مقدسہ کو پڑھو، وقت کے ولی بھی آپ کی عزت کریں گے، اللہ والے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ اور جس طرح حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی عزت اللہ کے نبی نے کی، تو مجھے یقین ہے کہ اگر یہ عمل آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنا ہو گیا تو میرے نبی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، کیونکہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت مقدسہ کو پڑھا تو کتنی اللہ نے عزتیں عطا فرمائی۔ آج دیکھیے اہل ایمان ہر بندہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو جانتا ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہر اہل ایمان کے دل میں بزرگوں کی محبت ہے، دین والوں کی محبت ہے، اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی محبت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس آیت مقدسہ کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت ابو بکر بن مجاہد سے کہا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ جنتی ہے، اس کا اکرام کرنا، احترام کرنا۔ اگر اللہ کے نبی ابو بکر بن مجاہد کو حکم دے سکتے ہیں کہ عزت کرنا، احترام کرنا، اور خود عزت دی، اکرام کیا، تو اگر آج کوئی امتی اس آیت کریمہ کو پڑھے گا تو مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن بھی اس بندے کو عزت عطا کی جائے گی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ چاند سیکنڈ کا وظیفہ، چاند سیکنڈ کا یہ عمل ہے، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا عمل بنا لیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کو لازمی پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے میری عزت کریں، محلے دار والے عزت کریں، نہیں، پوری دنیا آپ کی عزت کرے گی، اور پوری دنیا کو اللہ آپ کے تابع کر دے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، تو میرا بن جا، ساری دنیا تیری بن جائے گی، میری طرف آ تو صحیح۔ تو اس لیے آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے جو بندہ یہ عمل کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی اس کو عزت عطا فرمائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تو جس کو میرے نبی عزت عطا فرما دیں اس کی عزت میں کمی آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا و آخرت کی عزت کے لیے اس عمل کو ضرور کیجیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 11واں پارہ یاد کر لیجیے، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر نماز کے بعد یہ آیت مقدسہ پڑھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔
جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرمائے، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔